کوئی برائی ہوتی ہوئی دیکھو تو سب سے پہلے اس کو ہاتھ سے روکو. اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کم از کم زبان سے اس کو برا جانو. اس کی بھی اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں جو ہے وہ برا جانو. تو کیا آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم دل میں بھی اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ابھی غزہ سے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہے بہت اچھا میسج دے کے گئے. انہوں نے کہا کہ میں یہاں پہ لمبی چوڑی تقاریر کرنے نہیں آیا, تقاریر تو 75 سال سے ہو رہی ہیں, اب عمل کا وقت ہے. اور انہوں نے آپ سے کیا مطالبہ کیا ہے کہ نکلیں باہر, سڑکوں پہ نکلیں, آواز بلند کریں, اپنے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ یار اتنی آرمیز آپ نے رکھی ہوئی ہیں, کس لیے رکھی ہوئی ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ ایک تقریر میں نے سنی امریکی وزیر خارجہ کی, جس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک بات کہی کہ بھائی میں آج اگر یہاں پہ کھڑا ہوں تو میں بحیثیت امریکی وزیر خارجہ نہیں کھڑا. اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں ایک یہودی کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں کہ میرا باپ بھی نازی کیمپ میں تھا اور فلانا تھا, اور اگر میں آج یہاں کھڑا ہوں تو آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کھڑا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر مشکل وقت آیا تو ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور امریکہ آپ کے ساتھ ہے. اس وقت تمام یہود اور تمام طاغوت جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اپنے تمام تر ان کے اختلافات ہیں یا ان کا اتحاد ہے لیکن وہ ایک ہیں. لیکن آج جیسے بات کی کہ کتنے مسلمان ملک ہیں جنہوں نے کھل کر مذمت کی اور جنہوں نے یہ کہا کہ جی ہم غزہ کے ساتھ ہیں اور ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. مذمتوں سے بات آگے نہیں بڑھ رہی. اور ایک اسلامی فوجی اتحاد بھی بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, وہ بھی موجود ہے. کیا اس کی طرف سے کوئی ایسا بیان آیا؟ نہیں آیا. تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. امت مسلمہ جس کا نام لیا جاتا ہے کہ جی امت بڑی بیدار ہے, امت یقیناً بیدار ہے, عوام بھی بیدار ہیں. آپ مسلمان ملکوں کی سڑکوں پہ دیکھ لیں, کل حملہ ہوتا ہے غزہ کے ہسپتال کے اندر اور اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ 1000 سے زیادہ شہادتیں جو ہیں وہ ہو گئی ہیں اور ابھی تک سینکڑوں لوگ جو ہیں ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. اور پریپوگنڈا کیا جا رہا ہے جس میں ہمارے اپنے لوگ بھی ٹویٹر کے اوپر اس پریپوگنڈا کا شکار ہو رہے ہیں. کل بھی ہم نے خبر چلائی کہ جتنے یہ پیجز ہیں اور جتنا اسرائیل کے حق کے اندر بات ہو رہی ہے وہ انڈیا سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں. اور کل پریپوگنڈا یہ کیا کہ جناب یہ جو حملہ ہے یہ اسرائیل نے نہیں کیا, حماس کے جو راکٹ فائر کیے وہ مس فائر ہو کے اس ہاسپٹل پہ گرے. آج دیکھ لیں آپ اپنی چیزیں, اس کا توڑ کس نے کرنا ہے؟ آج بھی ایک نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی, میں نے کہا یار آپ کر کچھ نہیں سکتے تو کم از کم ایک سٹیٹس لگا دو اپنا. کہتے نہیں سٹیٹس لگاتے ہیں تو شاید امریکہ کا ویزا ہمیں نہ ملے, کیونکہ وہ جب امریکہ کے ویزے کے لیے جاتے ہیں یا برطانیہ کے ویزے کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یار فیس بک پروفائل اور ٹویٹر پروفائل پہ اس نے کیا کیا چیزیں پوسٹ کی ہوئی ہیں. ایک تو یہ بات. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے, کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. اپنے قلم کے ذریعے, اپنے علم کے ذریعے, اپنے فیس بک سٹیٹس اور ٹویٹر کے ذریعے کم از کم ان کی مذمت ہی کر دیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور باقی میڈیا کا محاذ, میڈیا بھی ظاہر ہے ساری چیزوں کو ایک کمائی کا بھی ذریعہ ہے, لیکن اس مسئلے کے اوپر پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اب غزہ کو جیسے جیسے صورتحال آگے بڑھ رہی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو غزہ کی خبریں نظر آنی شروع ہوئی ہیں, اس سے بڑھ کر ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. ڈیجیٹل میڈیا ہے, یہ وار جو ہے ہائیبرڈ وار ہے کہ اسرائیل کے اقدامات کو جس طریقے سے بھارت میں بیٹھے ہوئے پیجز جو ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور اس کے پریپوگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں, تو ہمیں بھی ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ یار ہمارے ساتھ کیا ہے. اس معاملے میں ہم کہیں پیچھے ہیں. تو میرے تمام احباب یہاں بیٹھے ہیں تو میرا خیال گفتگو اس پہ بھی آگے ہونی چاہیے کہ ہم نے اس محاذ پر کس طریقے سے جنگ جیتنی ہے. تو میں ایک بار پھر ہمارے جو فلسطینی اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ انہوں نے ہمیں تصویر کا رخ دکھا رہے ہیں, ہمیں حالات سے آگاہی دے رہے ہیں. اس سے بڑھ کر بھی ہمیں کچھ کرنا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور غزہ کی آزادی, غزہ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے لیے اب آپ یہ جو بات ہو رہی ہے مشن ایسار, کہ ہم اگر مذمت کر سکتے ہیں تو ایسار بھی کر سکتے ہیں ان کا, کہ ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے, ان کو ری بلڈنگ کی ضرورت ہے. اب
11 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں غزہ سے، ایک طرف سے دوسری طرف جانے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی جو لوگ اس ہاسپٹل کے اندر سے بہت سارے پناہ گزین تھے، کچھ یہاں پہ جو پناہ لیے ہوئے تھے جن کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اس مشن اثار کے ذریعے ابھی تک ہماری اطلاعات ہیں کہ دوائیاں پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. ترکی کی کچھ تنظیمیں ہیں یہاں پہ پاکستان میں، جیسے الخدمت ہے، اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو اس کام میں مصروف ہیں. آپ کم از کم ان کے دست و بازو بن جائیں، اور کچھ نہیں تو ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے اثار کا مظاہرہ کریں، ادویات کی صورت میں، کمبلوں کی صورت میں، اور بہت ساری کیش کی صورت میں جو ان کو ضرورت ہے. ان کو اسلحہ کی ضرورت ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں. اس کے لیے جو آپ اپنی اثار کر سکتے ہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے. بہت شکریہ.